ہمارے الحاج اویس رضا قادری صاحب جو مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، ان کے حوالے سے بعض لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا لفافہ لیتے ہیں اور رقم لیتے ہیں تو ان کا لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں جو قرائن ہیں وہ اس بات کی طرف مشیر ہیں۔ اب یہ تو اویس رضا قادری صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اویس رضا قادری صاحب جو ہمارے بڑے اچھے اور خوبصورت ثنا خواں ہیں، بڑی سریلی آواز اللہ نے ان کو دی ہے، لحن بھی دیا ہے۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے، کافی عرصہ میں نے اس پر غور کیا، میرا ذہن یہ کہتا ہے اپنی معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ اویس رضا قادری صاحب کا اصل اجارہ وقت کا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ بہت سی محفلوں میں اویس بھائی گئے اور ان کو 1 گھنٹہ بٹھایا گیا، جو وقت طے تھا ان کو نہیں پڑھوایا گیا، وہ اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے کئی محفلوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ میرا وقت قیمتی ہے۔ بعض اوقات اچھے علماء ہو تو ان کو بیٹھ کے سنتے بھی ہیں وہ، لیکن جہاں تک جواز عدم جواز کی بات ہے، میں صرف اس پر بحث کر رہا ہوں۔ کسی کو ان کے کسی انداز سے کوئی اختلاف ہے، کسی چیز سے کوئی اختلاف ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا۔ ابھی صرف میں اصولی اور بنیادی جواز اور عدم جواز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت کا ایک بڑا نام ہے، اہل سنت میں ایک مشہور شخصیت ہیں۔ تو یاد رکھیں جو قرائن ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ اویس بھائی کا جو اجارہ ہے وہ وقت کا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اس وقت پر ان سے پڑھوایا جائے یا نہ پڑھوایا جائے، وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ اجارہ لے رہے ہیں کہ وقت کا اجارہ ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں شرعن، اور اگر وہ نعت کے پیسے لے رہے ہیں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ بعض محافل میں اویس بھائی نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ میں نعت کے پیسے نہیں لیتا، واللہ میں نعت کے پیسے نہیں لیتا۔ اب یاد رکھیں ایسا شخص کہ جس کی زندگی بالکل آئینے کی طرح ہمارے سامنے واضح ہو، شروع سے مسلک اعلیٰ حضرت پر وہ کاربند ہو، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد، نظریات، معاملات کو مانتا ہو، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں واللہ نعت کے پیسے نہیں لیتا، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو وہ رقم لے رہے ہیں، جو پیسے وہ لے رہے ہیں، جو لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، جہاں جیسا جو دے دے یا جو طے ہو جائے وہ لے رہے ہیں، وہ اپنے وقت کے لے رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف شرعی مسئلے کو واضح کر رہا ہوں۔ تو قرائن یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا اجارہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ایک بڑا اہم مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً اہل سنت کے اندر ہی جو ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ تشویش کا باعث بھی لوگوں کو بناتا ہے، پریشانی کا باعث بھی بناتا ہے کہ ہماری عام عوام اس سے بہت بدظن ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے نعت خواں بڑی بڑی لفافوں کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی لفافہ نہ دے تو وہ محفل میں نہیں جاتے۔ اسی طرح بعض ثنا خواں ایسے ہیں کہ جو لفافے کی ڈیمانڈ تو نہیں کرتے، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، دلالتاً یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو لفافہ ملے گا۔ یہ اس نعت خواں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے لفافہ ملے گا یا کچھ رقم ملے گی، اور اس محفل کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو رقم کچھ نہ کچھ ہمیں دینی پڑے گی، اور ایک اچھی مقدار میں یہ لوگ رقم لے کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بالکل واضح جو شرعی حکم ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کو بیان کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے مسلک کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھنا۔ تو اس حوالے سے یہ بیس اور بنیاد یاد رکھیے کہ ہمارے فقہائے اسلام نے صدیوں قبل سے اپنی کتب کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ طاعات یعنی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان پر اجارہ کرنا یہ ناجائز ہے، باطل ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی نعت خواں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں امام اہل سنت کی تعلیمات کو مانتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شریعت کے مطابق لکھے گئے اس مسئلے سے متعلق فتوے کو بھی قبول کرے۔ چنانچہ انشاءاللہ سب سے پہلے میں فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوتا ہے، صفحہ نمبر 722 پر یہ سوال ہے۔ اس میں جو ایک بنیادی پوائنٹ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آج کی جو ہماری نشست ہے یا جو اس مسئلے کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت سے ایک شخص کے بارے میں جو کہ نعت خواں تھا، واعظ بھی تھا، اس سے یہ سوال ہوا، اور سوال کے اندر یہ پوائنٹ بھی پوچھا گیا، اور یہ شخص ایسے لہجے سے آواز بنا کر پڑھتا ہے کہ مراسی لوگوں کی مات کرتا ہے، یعنی ان سے بھی بڑھ کر جو مراسی گانے گاتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر اس کی آواز سریلی ہے۔
جو لوگ بے علم و ناواقف ہیں وہ اس کی آواز اور لہجے پر لوٹ ہو جاتے ہیں، یعنی جھومتے ہیں اور بڑا ان کو سرور آ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی مقرر کر رکھے ہیں۔ تو اس نے یہ فیس مقرر کی ہوئی تھی کہ میں 5 روپے لوں گا، جو مجھے دے گا تو اس کے گھر آ کر محفل پڑھوں گا۔ اسی طرح ہمارے آج کے بہت سے نعت خواں بھی ہیں جن کے لفافے فکس ہیں، اور وہ نعت پڑھنے کا لفافہ لیتے ہیں اور وہ نعت خوانی پر اجرت لیتے ہیں۔ پھر آگے لکھا گیا کہ اسی وجہ سے اس زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی مقرر کر رکھے ہیں، بغیر 5 روپے فیس کے کسی کے یہاں جاتا نہیں۔ اب یہ سوال تھا، اس پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اس پوائنٹ کے متعلق فرمایا صفحہ نمبر 724 پر، یعنی 2 صفحے آگے، فرمایا زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، یہ فقہ حنفی کے مطابق اہل سنت کے مفتیان اعظام کا موقف ہے آج کے دور میں بھی۔ فرمایا زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، ورثاء کو لوٹائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔ کتنا سخت حکم ہے اس کا کہ جو لوگ طے کر کے نعت پڑھتے ہیں ان کے لیے امام اہل سنت نے یہ واضح طور پر فرمایا۔ فرمایا اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے، طاعت و عبادت پر فیس لینا حرام۔ مبسوط پھر خلاصہ پھر عالمگیری کے اندر ہے لا یجوز الاستیجار علی الطاعات کالتذکیر ولا یجب الاجر۔ فرمایا کہ یہ مبسوط کے اندر بھی ہے، خلاصۃ الفتاوی کے اندر بھی ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ طاعات کے اوپر اجارہ جائز نہیں ہے، اجارہ کر کے کوئی عبادت کا کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا جیسا کہ واعظ و نصیحت، کیونکہ متقدمین کے نزدیک تو واعظ و نصیحت کے اوپر جو مقرر پیسے لیتے تھے وہ بھی حرام تھا۔ یہ الگ بات کہ پھر دین کو جب سخت ضرورت پڑی تو اسی مسئلے کی طرح کہ جس مسئلے میں فقہا نے ابتداءً یہ بیان کیا متقدمین نے کہ امامت پر بھی اجارہ حرام ہے، اذان پر بھی اجارہ حرام ہے، لیکن جب دیکھا بعد کے علماء نے کہ اگر اس پر اجارے کو جائز قرار نہیں دیتے تو پھر دین کا یہ بڑا کام ختم ہو جائے گا، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات نگفتہ بے ہوتے جا رہے تھے، تو ہر بندہ کسب حلال کی کوشش کرے گا تو پھر نماز کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا۔ اس شدید ترین ضرورت کے پیش نظر جس طرح امامت اور اذان کے اجارے کے جواز پر فقہا نے اور مفتیان اعظام نے بعد میں فتویٰ دیا، اسی طرح جو واعظ و نصیحت ہے، جو علماء صحیح روایات اور امت کی صحیح اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اجارہ کرنے کو مفتیان اعظام نے اسی اصول کے پیش نظر کہ شریعت کو اس کی شدید حاجت ہے، مسلمانوں کو اس کی شدید حاجت ہے، اس اصول کے پیش نظر جائز قرار دیا۔ لیکن نعت خوانی کے بارے میں جو مروجہ انداز ہے، جو سریں لگا کر ایک مخصوص نعت خواں کو ایکو ساؤنڈ پر بلانا، پھر مہنگے مہنگے ساؤنڈ لانا، اس انداز سے نعت خوانی کرنا، یہ کوئی حاجت شریعت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ اس میں صرف لذت آتی ہے، سرور آتا ہے، ہم بھی نعت خواں ہیں اور ہم بھی نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، اہل سنت ہیں، ذوق آتا ہے، نعت خوانی سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جو شرعی اصول ہے، جو شرعی مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانیاً بیان سائل سے ظاہر کہ وہ شخص، وہ جو زید جس کی بات چل رہی تھی، فرمایا کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی کی فیس لیتا ہے، فرمایا جو 5 روپے اس نے فکس کیے ہوئے تھے، فرمایا یہ بھی محض حرام ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے لا تجوز الاجارۃ علی شیء من الغناء وقراءۃ الشعر، کہ غنا یعنی سریں لگانے پر اس پر اجارہ کرنا یا شعر و شاعری پڑھ کر سنانے پر اجارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا اجر فی ذالک، اور اگر اجارہ کر بھی لے گا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ فرمایا وہذا کلہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، یہ امام اعظم کا بھی فتویٰ ہے، امام ابو یوسف کا بھی فتویٰ ہے، امام محمد کا بھی فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فتوے نے یہ بالکل واضح کر دیا
23ویں جلد میں موجود اس فتوے نے کہ جو ہمارے ہاں نعت خواں 20-20 ہزار کے لفافے، 30-30 ہزار کے لفافے، 50-50 ہزار کے لفافے، لاکھ کے لفافے لیتے ہیں اور طے کر کے لیتے ہیں، یہ ان کا لینا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس مال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ریٹرن کریں گے، واپس کریں گے۔ اچھا، بعض نعت خواں ہمارے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں جناب ہم تو لفافہ مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس حوالے سے بھی امام اہل سنت نے بھی اور ہمارے مفتیان اعظام نے بھی یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نعت خواں فکس کر کے نہیں لے رہا لیکن وہ ایسا مشہور و معروف ہے کہ بلانے والے کو بھی پتہ ہے اس کو دینا پڑے گا اور یہ جو جا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے مجھے ملے گا، یہ صورت بھی المعہود کل مشروط کے تحت آ کر ناجائز ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ اس نے طے کر کے ہی لیا ہے۔ میرے بعض شاگرد جن کو میں نے جب سمجھایا کہ بھائی آپ طے کر کے جو پیسے لیتے ہو یہ حرام ہے، ایک کام کرو نا، آپ وقت کا اجارہ کر لو، کیونکہ وقت کا اجارہ کریں گے تو اجرت جائز ہو جائے گی۔ لیکن آگے سے ان کا جواب کیا تھا کہ اس میں تو ہمیں شرم آتی ہے۔ تو نعت خوانوں کو اس میں شرم آتی ہے کہ ہم طے کر کے، وقت کا اجارہ طے کر کے ہم اس کے پاس جائیں، اس میں ان کو اپنی کسر شان نظر آتی ہے کہ بھائی ہم یہ کیسے کریں۔ ہاں، نعت پڑھنے کا 50,000، 1,00,000، 60,000، 70,000، 20,000، 30,000، جیسی جس کی ڈیمانڈ شہرت کے اعتبار سے ہو ویسی کر رہا ہے، جس کا جیسا چلتا ہے ویسا کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی نعت خواں یہ کہتا ہے کہ میں تو مانگتا نہیں ہوں، مجھے تو وہ خود دیتے ہیں تو میرا لینا تو حرام نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نعت خواں مانگتا تو نہیں ہے لیکن ایسا مشہور و معروف ہے کہ بلانے والے کو بھی پتہ ہے اس کو دینا پڑے گا اور اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ملے گا ہی ملے گا، تو یہ بھی گویا کہ طے کر کے جا رہا ہے اور اس کا لینا بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 19ویں جلد کے اندر آپ نے اسی حوالے سے بڑی بہترین تحقیق بیان کی اور پھر جواز کی صورت بھی بیان کی۔ ہم وہ بھی بیان کریں گے کہ جائز صورت کیا ہو سکتی ہے، اب عمل کرنا نعت خوانوں کا کام ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا سوال ہوا؟ صفحہ نمبر 486 کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہمارے یہاں ملک بنگال میں جب کسی نے برائے ثواب رسانی اپنی میت کے ملاؤں یا طلباؤں سے قرآن شریف پڑھوایا یا بعد کو جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ خود نہیں مانگتے ہیں بلکہ خود پڑھوانے والا ان کو دیتا ہے، یہ طریقہ ہمارے یہاں عام رواج ہے، تو یہ لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طریقے پر؟ اور ایسے ہی بعد پڑھوانے مولود شریف کے، اب یہ نعت خوانی آ گئی، بعد پڑھوانے مولود شریف کے جو کچھ دیا جاتا ہے بغیر طلب کرے مولود خواں کے، یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ یعنی مولود خواں مانگ رہا نہیں ہے لیکن اس کو دے رہے ہیں، لیکن سائل نے کہا کہ ہمارے یہاں کیا ہے، رواج ہے، چلتا ہے، جو بھی آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہی دینا ہے، آنے والے کو بھی پتہ ہے اور جو بلا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے دینا ہی دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصل یہ ہے کہ طاعت و عبادت پر اجرت لینا دینا سوائے تعلیم قرآن عظیم و علوم دین و اذان و امامت وغیرہ معدود چند اشیاء، یعنی گنتی کی چند اشیاء ہیں کہ جن کے لیے جواز کی صورت ہے، معدود چند اشیاء کہ جن پر اجارہ کرنا متاخرین نے بنا چارہ و مجبوری بنظر حال زمانہ جائز رکھا۔ یہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، مجبوری کی وجہ سے، دین کی ضرورت کی وجہ سے علماء نے ان چیزوں کے لیے اجارے کو جائز قرار دیا، اگرچہ اس سے قبل جب اس کی اشد ضرورت نہیں تھی اس طرح کی اور لوگ دین پر عمل کرتے ہی تھے، امامتیں کرواتے ہی تھے، فی سبیل اللہ سارے معاملات تھے، اس وقت یہ بھی ناجائز تھا، لیکن جب حاجت پڑی تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ طاعت و عبادات پر اجرت لینا دینا سوائے ان چند چیزوں کے مطلقاً حرام ہے، اور تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور من جملہ عبادات و طاعت ہیں، تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور ہے۔ امام اہل سنت نے صریح لفظوں میں فرمایا حرام و محظور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے بولا بھائی میں 10,000 لوں گا نعت پڑھنے کے، فلاں کام کے 10,000 لوں گا، یہ صراحتاً ہے، فرمایا صراحتاً آپ نے یہ اجارہ کیا۔ اور ایک صورت کیا ہے؟ فرمایا عرفاً معہود و شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے۔ اجارہ جس طرح صریح لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، یعنی ان کو بھی پتہ ملے گا اور ان کو بھی پتہ دینا ہوگا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا۔ اور اب یہ دو وجہ سے حرام ہوا، جو طے کر کے نہیں جا رہے اور لے رہے ہیں، فرمایا یہ دو وجہ سے حرام ہوا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ سنت نے فرمایا ایک تو طاعت پر اجارہ،
کہ عبادت پر اجارہ کر رہا ہے، یہ حرام۔ دوسرا، اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، کیونکہ اجارے کی شرط ہے کہ اجرت طے ہو، اجارہ بھی فاسد کیا، یہ دوسرا حرام ہوا۔ فرمایا ای ان الاجارۃ باطلۃ وعلی فرض الانعقاد فاسدۃ، فرمایا کہ اصل تو یہ کہ اجارہ باطل ہے کیونکہ عبادت پر اجارہ ہے، اور اگر آپ اس کو اجارے کی صورت مان بھی لیں تب بھی یہ اجارہ فاسد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجرت طے نہیں ہوئی۔ تو فرما رہے ہیں فلت تحریمی وجہان ہے، متعاقبان ہے، یہاں حرمت کی دو وجوہات پائی جا رہی ہیں پے در پے۔ وذالک لما نصوا قاطبۃ ان المعہود عرفا کالمشروط لفظا، فرمایا اور یہ اس وجہ سے کہ تمام فقہاء نے یا کثیر فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ عرف میں جو چیز مشہور اور مسلم ہوتی ہے وہ لفظوں میں مشروط کی طرح ہوتی ہے، یعنی جیسے لفظوں میں آپ نے اجارہ طے کیا، اگر انڈرسٹوڈ ہے تو وہ گویا کہ آپ نے لفظوں میں ہی طے کیا ہے۔ اب فرمایا جواز کی صورت، اعلیٰ فرما رہے پس اگر قرارداد کچھ نہ ہو، نہ وہاں لین دین معہود ہوتا ہو، تو بات کو بطور صلہ و حسن سلوک کچھ دے دینا جائز بلکہ حسن ہے۔ وہاں معروف بھی نہیں ہے، عرف بھی نہیں ہے، اور طے بھی نہیں ہوا، اب اگر بلانے والا اپنی خوشی سے کچھ دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان واللہ یحب المحسنین، تو احسان کی جزا صرف احسان ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا مگر جب کہ اس طریقے کا وہاں عام رواج ہے، چونکہ صورت مسئولہ میں رائج تھا، تو فرمایا تو صورت ثانیہ میں داخل ہو کر حرام محض ہے، کہ جو ناجائز والی صورت ہے، دلالتاً طے والی صورت۔ فرمایا اب اس کے حلال ہونے کے دو طریقے ہیں، تو ہم نعت خوانوں کو جواز کی صورت بھی بتا رہے ہیں، اس کے حلال ہونے کے دو طریقے ہیں۔ اگر نعت خواں 1,00,000 روپے کا اجارہ لیتا ہے، 2,00,000 کا لیتا ہے، 3,00,000 کا لیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنا زیادہ اجارہ کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیں اگر وہ وقت کا اجارہ کر رہا ہے، جواز کی صورت ہے، تو چاہے وہ 1,00,000 روپے لے، 2,00,000 لے، 3,00,000 لے، بلانے والا اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کا پیسہ ہے۔ اگر وہ وقت کا اجارہ کرتا ہے تو اس کو وہ جتنے دے، 1 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے، جتنے دے، اس پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس سے افضل یہ کہ آپ فلاں کام میں پیسہ خرچ کر دیں، اس سے افضل یہ کہ آپ کوئی مسجد بنوا لیں اس پیسے سے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ صرف افضل اور مفضول کی بحث ہے۔ لیکن جہاں تک جواز کی صورت ہے تو یہ صورت جواز کی یہاں بھی بن سکتی ہے۔ فرمایا اول یہ کہ قبل قرات پڑھنے والے صراحتاً کہہ دیں ہم کچھ نہ لیں گے، اور پڑھوانے والے صاف انکار کر دیں کہ تمہیں کچھ نہ دیا جائے گا، اس شرط کے بعد وہ پڑھیں، اور پھر پڑھوانے والے بطور صلہ جو چاہے دے دیں، یہ لینا دینا حلال ہے۔ تو نعت خواں بھی اگر بول دے مجھے نہیں چاہیے، میں نعت کے پیسے نہیں لوں گا، تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے اب اگر وہ دے دیتا ہے تو۔ فرمایا دوم پڑھوانے والے پڑھنے والوں سے باتعین وقت و اجرت، ان سے مطلق کار خدمت پر پڑھنے والوں کو اجارے میں لے لیں، بولے بھائی 1 گھنٹے کے لیے آپ ہمارے پاس اجارے پر ہیں، مثلا یہ ان سے کہیں ہم نے کل صبح 7 بجے سے 12 بجے تک بعوض 1 روپے کے اپنے کام کاج کے لیے آپ کو اجارے میں لیا، اور وہ کہیں ہم نے قبول کیا۔ اب یہ پڑھنے والے اتنے گھنٹوں کے لیے ان کے نوکر ہو گئے، اجیر ہو گئے، وہ جو کام چاہیں لیں، ان کے منصب کے مطابق ہی لیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اس اجارے کے بعد وہ ان سے کہیں اتنے پارے کلام اللہ شریف کے پڑھ کر ثواب فلاں کو بخش دو، یا مجلس میلاد مبارک پڑھ دو، یہ جائز ہوگا اور لینا دینا حلال ہوگا۔ فرمایا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى مَنَافِعِ أَبْدَانِهِمْ لَا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، کیونکہ اس صورت میں اجارہ جو ہے ان کے بدن کا جو منافع ہیں، یعنی اپنے بدن سے جو وہ کام کرنا ہے، اس نے وہاں حاضر رہنا ہے، موجود رہنا ہے، کسی بھی کام پر لبیک کہتے ہوئے اس کا کام کر دینا ہے۔ اب چونکہ اجارہ اس چیز پر ہو رہا ہے، عبادت پر نہیں ہو رہا، نعت خوانی پر نہیں ہو رہا، تلاوت پر نہیں ہو رہا، تو اب جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضیہ بالکل واضح کر رہا ہے، لیکن آج کے ہمارے بعض ثنا خواں بڑی بڑی رقمیں لے کر اور بڑا بڑا مال لے کر وہ نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے معزز ہیں، ہم بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تو آخرت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ عبادت تھی یا اللہ کی پکڑ کا سبب تھا۔ تو لہٰذا رب العالمین جل وعلا نے کسی کے اپنی بارگاہ میں تقرب کا معیار یہ بیان نہیں کیا کہ وہ مشہور و معروف ہو، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کر دوں، ہمارے الحاج اویس رضا قادری صاحب جو مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، ان کے حوالے سے بعض لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا لفافہ لیتے ہیں اور رقم لیتے ہیں، تو ان کا لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں جو قرائن ہیں وہ اس بات کی طرف مشیر ہیں، اب یہ تو اویس رضا قادری صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اویس رضا قادری صاحب جو ہمارے
बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत सनाख़ां हैं, बड़ी सुरीली आवाज़ अल्लाह ने इनको दी है, लहन भी दिया है। मेरा जहन ये कहता है, काफ़ी अरसा मैंने इस पर गौर किया, मेरा जहन ये कहता है अपनी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि ओवैस रज़ा कादरी साहब का असल इजारा वक्त का है। इस पर दलील क्या है? इस पर दलील ये है कि बहुत सी महफ़िलों में ओवैस भाई गए और उनको 1 घंटा बिठाया गया, जो वक्त तय था उनको नहीं पढ़वाया गया, वो उठकर चले गए। और उन्होंने कई महफ़िलों में इस बात की सराहत की है कि मेरा वक्त कीमती है। बाज़ औक़ात अच्छे उलमा तो उनको बैठ के सुनते भी हैं वो। लेकिन जहाँ तक जवाज़ अदम जवाज़ की बात है, मैं सिर्फ उस पर बहस कर रहा हूँ। किसी को उनके किसी अंदाज से कोई इख्तिलाफ़ है, किसी चीज़ से कोई इख्तिलाफ़ है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैं उसूली और बुनियादी जवाज़ और अदम जवाज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अहले सुन्नत का एक बड़ा नाम है, अहले सुन्नत में एक मशहूर शख्सियत हैं। तो याद रखें, जो क़राइन हैं वो तो यही बताते हैं कि ओवैस भाई का जो इजारा है वो वक्त का होता है, और वो आते हैं, अपना वक्त देते हैं, उस वक्त पर उनसे पढ़वाया जाए या ना पढ़वाया जाए, वो उठकर चले जाते हैं। तो इस सूरत में अगर वो इजारा ले रहे हैं कि वक्त का इजारा है, तो कोई इसमें हरज नहीं शरन। और अगर वो नात के पैसे ले रहे हैं तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, नाजायज़ और हराम है। इस पर दूसरी दलील ये भी है कि बाज़ महाफिल में ओवैस भाई ने ये बाकायदा ऐलान किया है कि मैं नात के पैसे नहीं लेता, वल्लाह मैं नात के पैसे नहीं लेता। अब याद रखें, ऐसा शख्स कि जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल आईने की तरह हमारे सामने वाज़े हो, शुरू से मसलक आला हज़रत पर वो कारबंद हो, और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह के अक़ायद, नज़रियात, मामलात को मानता हो, जब वो ये कह रहा है कि मैं वल्लाह नात के पैसे नहीं लेता, तो हमें ये मानना चाहिए कि जो वो रकम ले रहे हैं, जो पैसे वो ले रहे हैं, जो लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, जहाँ जैसा जो दे दे या जो तय हो जाए वो ले रहे हैं, वो अपने वक्त के ले रहे हैं। कोई ये ना समझे कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शरई मसले को वाज़े कर रहा हूँ। तो क़राइन यही कहते हैं कि वो अपने वक्त का इजारा लेते हैं। इस पर 2 दलीलें मैंने आपको दे दी, एक तो महफ़िल से उठकर चले जाना, और दूसरा ये है कि उनका ये सराहतन कहना, लेने के बावजूद ये कहना कि मैं नात के 1 रुपये भी नहीं लेता, मैंने आज तक नात का 1 रुपया भी नहीं लिया। तो इससे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो वक्त का इजारा ही मानते हैं इसको, और उलमा से मरबूत भी रहते हैं, मुफ्तियान इज़ाम से मरबूत भी रहते हैं। तो उनको ये मसला बाकायदा उन्होंने रहनुमाई ली होगी, और इसी की बेस पर वो ये मसला बयान करते होंगे। लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है कि बेहतर ये है, क्योंकि अवाम इसको गलत समझती है, लोग समझते हैं झूठ बोल रहा है, लोग समझते हैं कि ये गलत बयानी की है, तो इसमें थोड़ा सा वाज़े कर देना चाहिए कि मैं नात के पैसे नहीं लेता, मैं अपने वक्त के पैसे लेता हूँ, और वक्त का इजारा करना जायज़ है। इस पर फतवा रज़विया की 19वीं जिल्द से मैंने आपको पूरा तफसीली तहकीकी फ़तवा पढ़कर सुना दिया, और इसके अलावा भी फ़ुक़हा ने इस बात को बिल्कुल वाज़े लिखा है। तो ये ताआत पर इजारा इस सूरत में नहीं कहलाएगा। तो जो नात ख़्वां ये चाहते हैं कि हम हलाल कमाएं, तो उनको चाहिए फिर अपनी शर्म मारें और शर्म ना करें, और बाकायदा साहिब महफ़िल को ये कहें कि हम 1 घंटा आएंगे 9 बजे से 10 बजे तक, यही हमारा वक्त होगा, और इस वक्त के हम इतने पैसे लेंगे। आप हमसे नात पढ़वाएं या ना पढ़वाएं, हमें बिठाकर भेज दें, हमें आप थोड़ी देर पढ़वाएं, ज़्यादा देर पढ़वाएं, हम अपना वक्त देंगे और इस वक्त का हम इजारा लेंगे। दूसरी सूरत यह कि वो ये कह दें कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो अब भी उनका इजारा लेना, इजारा तो नहीं होगा, वो एक गिफ्ट हो जाएगा, हिबा हो जाएगा, तोहफ़ा हो जाएगा, वो लेना फिर जायज़ हो जाएगा। अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।